واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 56 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ عظیم الشان سلسلہ اختتام کی جانب گامزن ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، گزشتہ اقساط میں مذکورہ حالات کو پیش نظر رکھ کر آپ مدنی زندگی کا سنوار تفصیلی جائزہ ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی زندگی کس طرح گزاری، لیکن یہ ضرور پیش نظر رہے کہ مدینہ منورہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از ابتدا تا انتہا جو کچھ کیا، چاہے مدافعت کی شکل میں یا پیش قدمی کی شکل میں یا تادیبی شکل میں کیا، اس کی غایت صرف یہ تھی کہ لوگ عالمی مشن کی، عالمی دعوت کی تبلیغ کی راہ میں مزاحمت سے باز آ جائیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پالیسی ہرگز یہ نہیں تھی کہ قریش کا اور ان جیسے دشمنان اسلام کا استحصال کر دیا جائے یا ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کے مزاج کے منافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیشہ ان کی ہدایت رہتی تھی، ان کی تباہی نہیں رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری مدنی زندگی میں خود نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا، نہ ایسا منصوبہ بنایا، نہ ایسا عملی اقدام کیا جس کی بنیاد کسی جماعت کے استحصال اور بالکل یا تباہ و برباد کر دینے پر ہو یا جبراً اسلام پر ہو۔ ناظرین، کفار عرب اور قریش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست یہ تھی کہ ان کو محفوظ رکھ کر ان کا ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ اسلام کی مزاحمت سے باز آ جائیں یا مصالحت کر لیں یا اسلام قبول کر لیں۔ وہ سارے غزوات اور سریے جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، ان سب کی بنیاد اس پر تھی کہ خبر رساں جماعت اور جاسوسوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی اطلاع ملتی کہ فلاں جگہ فلاں جماعت یا فلاں قبیلہ اسلام دشمنی میں یہ منصوبہ بنا رہا ہے، یا قریش کا فلاں قبیلہ فلاں راہ سے فلاں روز گزرے گا، یا فلاں قبیلہ یا جماعت حملہ یا غارت گری کا ارادہ کر چکی ہے، یا مسلمانوں یا اسلام کے استحصال کی خاطر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے کوئی جماعت فوج لے کر آ رہی ہے، تو حسب حال ان کی مدافعت، ان کی تعدیم کے منصوبہ میں ناکام کرنے کے لیے فوجی دستہ بھیجے جاتے تھے۔ ناظرین، کبھی کبھی مخالفین اسلام کی نقل و حرکت کی تفتیش کے لیے بھی فوجی دستے بھیجنے پڑتے تھے، لیکن قریش اور قبائل عرب مسلمانوں کا اور اسلام کو استحصال کرنے کے لیے چڑھائی کر کے حملہ آور ہوتے تھے تو چاروں ناچار مجبور ہو کر مردانہ وار مدافعت کے لیے سر اور دھڑ کی بازی اللہ کے بھروسے پر لگا دیتے تھے۔ ناظرین، مدنی عہد کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اسلامی معاشرے کی تاسیس اور اسلامی دعوت کے قابو پانے کا مرحلہ۔ ناظرین، اس میں فتنے اور اضطرابات پر پا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفائے ہستی سے مٹانے اور دعوت کو بے خوبن سے اکھاڑنے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ مرحلہ مسلمانوں کے غلبے اور صورتحال پر ان کے قابو پانے کی صورت میں صلح حدیبیہ یعنی ذی القعدہ سن 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، شاہان عالم کو اسلام کی دعوت دی گئی اور سازشوں کے اطراف کا خاتمہ کیا گیا۔ ناظرین، یہ مرحلہ فتح مکہ یعنی رمضان سن 8 ہجری پر منتہا ہوتا ہے۔ ناظرین، نمبر 3، تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلے کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر یعنی ربیع الاول سن 11 ہجری تک محیط ہے۔ ناظرین، ہجرت کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے
سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔ ناظرین، یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ ڈور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے مبارک ہاتھ میں تھی۔ ناظرین، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جدا گانا تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منتخب اور ممتاز جماعت۔ نمبر 2، مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے۔ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ناظرین، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ ناظرین، مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور اور کمزور تھے۔ ناظرین، ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیار دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں۔ ان کی بنیاد ہر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکے۔ ناظرین، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور رذیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ناظرین، اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کے زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ ناظرین، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا، اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنفیذ کی جائے۔ معزز ناظرین، وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اور اسی دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھی۔ ناظرین، ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں، اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب۔ ناظرین، جن کی مختصر کیفیت یہ ہے، مسلمانوں کی جماعت میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے، اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین، یہ انصار کا گروہ تھا، اور ان میں پشت ہا پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھی۔ ناظرین، ان کے پہلو با پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح
सरातन बतकदीर मदीना पहुंच गया था। इनके पास ना तो रहने के लिए कोई ठिकाना था, ना पेट पालने के लिए कोई काम, और ना सिरे से किसी किस्म का कोई माल जिस पर इनकी मईशत का ढांचा खड़ा हो सके। फिर इन पनाह गिर मुहाजिरीन की तादाद कोई मामूली भी ना थी और इनमें दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा था, क्योंकि ऐलान कर दिया गया था कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है वो हिजरत करके मदीना आ जाए। और मालूम है कि मदीना में ना कोई बड़ी दौलत थी, ना आमदनी के ज़राए और वसाइल। चुनाचा मदीने का इक्तसादी तवाज़ुन बिगड़ गया और इसी तंगी तुर्शी में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने भी मदीने का तकरीबन इक्तसादी बाइकआउट कर दिया, जिससे दरामदात बंद हो गई और हालात इंतहाई संजीदा हो गए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 57 में देखना मत भूलिएगा।